دعوت دینا ساڑھے اس علاقے دی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب خطیب جامعہ مسجد علی المرتضی السلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا کی اور ہمارے بھائی عبید الرحمن کی شادی کا موقع ہے، لیکن دلہا بھائی یہاں سے غائب ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر دلہے کو کچھ نصیحتیں کی جائیں تاکہ پروگرام کا مقصد حاصل ہو، لیکن میرا خیال ہے وہ ایک دلہے کے بجائے یہ سارے دلہے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بن گئے ہیں اور کوئی بننے کے انتظار میں ہیں، تو پھر ہم آپ کو نصیحت کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ سن رہا شادی کے موقع پر دوسری محفلیں اور غلط مجلسیں قائم کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، گناہ بھی ہے اور پیسے کا ضیاع بھی ہے، لیکن ایسی محفل مجلس جس کے ساتھ نصیحت حاصل ہو اور آئندہ زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلے، اس کے اندر ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ماشاءاللہ، اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے جس نے ہر شخص کو اس کی زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سمجھائے ہیں۔ جہاں اسلام نے اولاد کو والدین کے حق بتائے ہیں، والدین کو اولاد کے حق بتائے ہیں، وہاں اسلام نے ایک خاوند کو بیوی کے حق اور بیوی کو خاوند کے حق بھی بتائے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑائیاں، جھگڑے اور اختلافات اسی وجہ سے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم لی جاتی ہے وہ ڈراموں سے لی جاتی ہے۔ ڈرامے میں دیکھا یہ ہوتا ہے، عورت نے بھی سوچ لیا کہ اب میری زندگی بھی اسی طرح گزرنی چاہیے جس طرح اس ڈرامے میں اور اس ڈرامے میں اور اس ڈرامے میں گزر، اور مرد نے بھی یہی دیکھا اور پھر اسی کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا چاہا، اور وہ تو ڈرامہ تھا،
وہ حقیقت تھوڑی تھی اور ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو جب وہ چیز میسر نہیں ہوتی اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تو پھر گھروں کے اندر خرابیاں اور بربادیاں پیدا ہوتی. اس لیے چاہیے کہ ہم ڈراموں کے بجائے قرآن و حدیث سے تعلیم لیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ مصروف انسان تھے اور سب سے زیادہ سنجیدہ انسان تھے اور آپ کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. مسلمان کو عام حالت میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4. یہ اس وقت ہے جب وہ انصاف عدل کر سکتا ہو اور اگر عدل و انصاف نہیں تو 1. زیادہ سے زیادہ 4. لیکن پیغمبر علیہ السلام کی 9 بیویاں اور آپ کی اس کے علاوہ 2 کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں، 11 ہو گئے. اور آپ مصروف کتنے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، وہاں کے خطیب بھی ہیں، مسلمانوں کے حکمران بھی ہیں، مدینے کے قاضی اور جج بھی ہیں، اور آپ نے وفدوں سے ملاقات بھی کرنی ہے، دین کی دعوت بھی دینی ہے، جہاد کے آپ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، آپ نے مجاہدین کے قافلے بھیجنے بھی ہیں، اور جو آئیں ان کی غنیمت کا حساب کر کے تقسیم بھی کرنا ہے. آپ نے یہ سارے کام ایک وقت میں کرنے ہیں اور بیویاں بھی 9 ہیں. اور آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اے صحابہ میرا چیلنج ہے، آنا خیر لأہلی. تم میں سے کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کوئی ہوگا جس کے پاس 4، میرے پاس 9 ہیں. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تم سب سے اچھا سلوک اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں ہم مصروف پڑے ہیں، ٹائم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں باہر سے کھپے تپے آتے ہیں، اس وجہ سے غصہ چڑھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرتے. پورے مدینے میں سب سے بڑھ کر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. اب اچھا سلوک کیا ہے کہ عورت جب اپنا ماں باپ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا علاقہ جہاں وہ پلی بڑی 15، 18، 20، 25 سال تک جس ماحول میں رہی، وہ نکل کر ایک دم سے تمہارے گھر میں آئے تو وہ ایک دم سے وہ تمہارے گھر کی ساری ذمہ داریاں کیا وہ ایک دم سے رپورٹ تبدیل ہو جائے. آخر اس کو آپ کے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. حالات یہاں تو آپ ایک محلے سے نا گھر چینج کر کے دوسرے محلے میں چلے جائیں، پورا خاندان بھی ہو تو کہندے ہوتے دل نہیں لگتا یار، اوپرے اوپرے لگنے. تو جب وہ ایک عورت پورا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ جائے تو آخر اس کو یہاں رہنے میں اور حالات کو دیکھنے میں کچھ وقت لگے گا. اور ہم چاہتے ہیں نہیں، پہلے دن بلی مار، جو تیرا آرڈر ہو وہ کرنا ضروری ہے، نہیں تو پھر اس کی خیر نہیں. ایسا نہیں ہو. مرد کے لیے یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نرمی کا رویہ رکھے، مہربانی کا رویہ رکھے، اور اس کو ایسا اچھا ماحول دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے اور اچھے انداز میں آپ کے گھر میں مہربانی کے ساتھ رہنے کے لیے خوش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
ان من اکمل المومنین ایمان، لوگوں پورے مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے اور سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے نرم ہے نا، وہ سب سے کامل ایمان ہے۔ اب دو باتیں ہیں، سب سے اچھے اخلاق والا، گالیاں نکالنے والا اچھے اخلاق والا کیسے ہو سکتا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جانے والا، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر ہاتھ اٹھا کے مارنا شروع کرنے والا، یہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ نرم، آپ نے نرم کس کے لیے کہا؟ بچوں کے لیے نرم نہیں کہا، وہ تو سارے ماں پیو ہوندے ہیں۔ اولاد کے لیے نہیں کہا، والدین کے لیے نہیں کہا۔ اگر تم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہے کہ یہ ایمانی لیول کہاں تک ہے، دو چیزیں اس کی چیک کیجئے، اس کا اخلاق اور اس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ۔ اگر گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ ہے نا، وہ انسان سب سے کامل ایمان والا ہے۔ اور اگر گالیاں نکالے، مارے پیٹے، جھگڑے کرے، زبردستی کرے اور ظلم زیادتی کرے اور وہ سمجھے کہ میں تے بڑی کھچ کے رکھی ہے، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، ماں بھی اکثر خوش ہوندی، انہیں بڑی کھچ کے رکھی۔ یہ آج کل نا ماؤں کی بھی تربیت ہونے والی، جب اپنی بیٹی جاتی ہے نا تو انہوں کہنے اے تہاڈی دھی ہے، ان دھی بنا کے رکھنا، تو جدوں ادھروں آندی ہے نا تو اس کو اپنی نوکرانی سمجھتے ہیں، اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد بڑا نرم دل ہو، رحم دل ہو، اچھے انداز میں پیش آنے والا ہو، یہ تو چاہتے ہیں ہمارا داماد ایسا ہو۔ لیکن ہمارا بیٹا اگر وہ بیوی کے ساتھ ہنس کے بھی بول پے نا تو ماں نو ٹینشن ہو جاندی، بہناں نو ٹینشن ہو جاندی، رشتہ داراں نو ٹینشن ہو جاندی، اور وہ اتنا گندا جملہ کی کہندے اے بڈھی تھلے لگا ہے، اے رن مرید ہے۔ یقین جانیے میں یہ باتیں عام طور پر ایسے کرتا نہیں ہوتا، لیکن میں نے معاشرے میں دیکھنا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ موقع یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں کرو۔ اب یہ حدیث ہے، ان من اکمل المومنین ایمانا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان، سب سے زیادہ ایمان اس آدمی کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم رویہ رکھے، سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ نرم رویہ۔ اور یہاں کوئی نرم ہو جائے تو لوگ اس کو برا سمجھتے، نہیں، نرم رویہ رکھو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کتنا نرم، اتنا نرم۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں، تو ایک بیوی نے اچھا کھانا بنایا اور اس نے سوچا کہ میری باری تو کوئی ہفتے 10 دن بعد آنی ہے، اتنی دیر میں یہ سالن کیسے سنبھال کے رکھوں گی، فریج فریزر وغیرہ تو نہیں تھے۔ تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ سالن لو، پلیٹ میں رکھو، برتن میں ڈالو، حضور کو تلاش کرو، آپ جس گھر میں ان کی باری ہے وہاں جا کر دے دو۔ وہ لے گئے، تلاش کرتے کرتے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے جا کر جب یہ سالن حضور کے سامنے پیش کیا تو امی جان اندر تھے کمرے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے برآمدے میں۔ تو جب اس نے آ کے سالن پیش کیا اور کہا فلاں بیوی نے بھیجا ہے، تو اماں جان کو ذرا غصہ آ گیا۔ اب اماں جان ذرا کمرے سے جلدی سے باہر آئیں، واری میری تے نمبر ہو دے۔ انہوں نے آ کر ہاتھ مارا، پلیٹ پر سالن گرا دیا زمین پہ اور پلیٹ ٹوٹ گئی۔ اب ہمارے جیسا ہوتا
تو 2-4 گالیاں، 3-4 جھڑکیں اور پھر ہم بہت کچھ کرتے. حضور نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا اور گھر والوں کے لیے نرم. تو آپ نے کیا کیا؟ اندر گئے، پلیٹ پکڑی اور وہ پلیٹ اس خادمہ کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ تو ٹوٹی کے بدلے یہ لے جا، اور ساتھ کہہ دیا تیری امی کو غصہ آ گیا تھا تو جا. اب پیچھے حضور اور وہ رہ گئے. ایک بات تو یہ ہے کہ میرے آقا نے اس خادمہ کے سامنے بیوی کو کچھ، ہم یہ چاہتے ہیں، یہ مردوں کی غلطی ہے، اے بھیناں دے سامنے، بھراواں دے سامنے، ماں پیو دے سامنے بیوی نو بہت کچھ کہندے. ایسا نہیں کرو، آخر اس کی بھی عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے. جب تم کسی کے سامنے اسے ڈانٹو گے نا، کسی کے سامنے اس کی عزت پر حملہ کرو گے، کسی بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، ماں کے سامنے جب تم اسے گالیاں دو گے یا غلط کہو گے نا، اس کے دل میں تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. اگر اس سے غلطی بھی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں. کسی کے سامنے اسے نہ ڈانٹیں، کسی کے سامنے اسے نہ جھڑکیں، کسی کے سامنے اسے نہ ماریں. یقین جانیے غلطی ہو گئی ہے نا. کڈی سونی پہلا آواز آندی، اتلا رہن دیو. اچھا حالے تے انہاں دی گلاں ہوندی، انہاں دی ہوئی پھر انہاں دس داں. کسی کے سامنے گھر والوں کو نہ ڈانٹیں. غلطی ہو گئی برداشت کریں، خاموش رہیں. نقصان ہو گیا خاموش رہیں. اس لائق ہے کہ اسے سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے، لیکن آپ علیحدگی میں، تنہائی میں ان سے کہیں. یقین جانیے وہ آپ کی عزت بھی کرے گی اور آپ کا خیال بھی رکھے گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی. لیکن اگر آپ سب کے سامنے اسے ذلیل کریں گے، آخر اس میں بھی دل ہے، پھر وہ آپ سے نفرت اور لڑائی جھگڑے. اور اگر وہ ان کے سامنے پھر آگے سے 2 جواب دے دینا تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پھر ہم سے برداشت ہے کیوں بول دی ہے بھئی، تم بھی تو اس کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ اچھا نہیں کر رہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پلیٹ پکڑی، عورت کو دی اور کہا تیری امی کو غصہ آ گیا تو جا. اب پیچھے آپ اکیلے رہ گئے. اب اکیلے میں بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود ہی اس برتن کو پکڑا اور اس میں وہ سالن ڈالا. خشک ہوگا، وہ ڈالا اور آپ نے رکھ دیا. اور آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ بھی ڈانٹنے والا نہیں کہا. ہمیں بھی برداشت، برداشت اور برداشت. گھر جو ہے آباد ہوتے ہیں، برداشت کے ساتھ آباد ہوتے ہیں. گھروں کو آباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آپ کے سفر میں ساری بیویاں تو نہیں جا سکتی تھی، اور آپ سفر میں اگر کسی ایک کو لے کر جاتے تو کس کو لے کر جاتے؟ آپ نے بڑا انصاف کرنا تھا. تو آپ سفر میں جانے سے پہلے ساری بیویوں کو اکٹھا کرتے، ان کے نام کی پرچیاں بناتے اور پرچیاں ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو لے جاتے. سفر وہاں اس وقت نا مہینوں مہینوں کے سفر بھی ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے جہاد کے میدان میں. اور ویسے تو آپ نے پرچیاں ڈالی، قرآن اندازی کی، تو نام نکل آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی کبھی سیر پر بھی لے جائیں. ہر وقت ایڈے دیندار بننا کہ گھروں کڈنا ہی نہیں، انہیں بھی دیندار نہیں، گھروں کڈو.
24 घंटे औरत घर में रह कर ना वो ज़हनी मरीज हो जाती है। बाजार तुसी नहीं जान देना, रिश्तेदारां वाल तुसी नहीं जान देना, महल्लेदारां वाल तुसी नहीं जान देना, नाल आप लेके नहीं जाना, तो वो बेचारी घर में रहकर क्या होगी, ज़हनी मरीज होगी। आप सफर पर जाते तो आप कुरान अंदाजी करके एक बीवी को साथ ले जाते। जब आपने कुरान अंदाजी की, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मिला, आप ले गए उनको, आप ले गए। रास्ते के अंदर शाम हुई, आपने सारे काफले वाले से कहा आपने सारे काफले वाले से कहा कि आप आगे चले जाओ। सारा काफला आगे चला गया, पीछे हुजूर और आपकी बीवी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना मुकाम उनका, उनसे ज्यादा किसी इंसान का मुकाम व मर्तबा हो ही नहीं सकता। और कितने संजीदा, आप से ज्यादा संजीदा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। कितने आप लोगों के साथ रोबो दबदबे वाले कि आपसे ज्यादा किसी का रोब नहीं हो सकता। लेकिन आप सारे काफिले को आगे भेजकर पीछे से कहते हैं, ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे नाल दौड़ लानी। क्या मतलब? जिस तरह आपके घरों में बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, ईद पर, शादी पर, तो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो कहते हैं इस दीवार को देखते हैं कौन पहले हाथ लगाता है, तो फिर वो बच्चे दौड़ का मुकाबला करते हैं कि चल वो सामने दीवार है या वो दरख्त है, असी दौड़ने कौन पहले उथे पहुंचता है। ये खेल किन का है? बच्चों का है ना। कभी बड़ों ने ऐसा खेल खेला है? बड़े बड़े नौजवान मर्द किला भी दौड़ का मुकाबला नहीं। हुजूर अपने घर वालों के साथ ऐसे खेलते जिस तरह बच्चे बच्चे खेलते। कभी कभी तो आप भी अपने घर वालों के साथ जरा माथे से तीवड़ियां उतार कर कोई प्यार मोहब्बत वाली बात, कोई खेलने वाली बात, कोई उनको खुश करने वाली बात कभी तो तुम करो। अच्छा ईमान से बताइएगा, तुम में से कभी किसी ने अपने घर वालों के साथ दौड़ लाई है? हैं जी? ओ जिंदाबाद। फिर कौन जीतिया? अच्छा ए जी खैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों के साथ सईदा आयशा रज़ी अल्लाह के साथ दौड़ लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म भारी और घर वालों का जिस्म हल्का, उम्र भी थोड़ी, तो वो पहले पहुंच गए और पैगंबर अलैहिस्सलाम बाद में पहुंचे। आपने उनको ज़हनी खुशियां अता फरमाई, आपने उनको ज़हनी खुशियां अता फरमाई। दोबारा फिर एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा सफर पे जाना था और सफर पर जाने के लिए फिर आपने कुरान अंदाज़ी की और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह का नाम निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लेकर चले गए, रात हुई, फिर आपने कहा कि दौड़ लगानी, वो सारी बात उनको जरा था हाँ लगानी है। अब की बार उनका जिस्म भी भारी हो चुका था और उम्र पहले से बढ़ गई थी, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम भी दौड़े और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी दौड़ी और फिर नबी अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। तो आपने फरमाया तिल का भी तिल का आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उन साहब बराबर हो गया। वो वाला जड़ा सी ना तेरा एक गोल वध, उन साहब बराबर हो। आप अपने घर वालों को खुश रखने के लिए छोटे छोटे ऐसे काम करते थे। ईद वाले दिन, सही बुखारी की हदीस है, ईद वाले दिन जो लोग दूसरे मुल्कों से आए थे, हबशा के रहने वाले और रोम के रहने वाले, ईद वाले दिन वो मस्जिद नबवी में ना खेल रहे हैं और वो जिहाद की ट्रेनिंग कर रहे हैं, निशानाबाजी नेजाबाजी कर रहे हैं।
حبشی جہاد کی ٹریننگ، نیزہ بازی عید والے دن مسجد میں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور میں نے یہ جہادی کھیل دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو۔ حضور اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ مسجد میں کھیلنے والوں کو آپ نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ نے اپنے کندھے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر رکھا اور وہ لمبی دیر تک یہ جہادی کھیل دیکھتی رہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے کہا نا بس تو پھر حضور پیچھے ہٹے، ورنہ حضور اس جگہ پر کھڑے رہے اور میں حضور کے ساتھ مل کر جہادی کھیل دیکھتی رہی۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے اور ان کی خوشیوں کا، ان کی چاہتوں کا اور ان کی پسند کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ عید والے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر عمر چھوٹی تھی، انہوں نے کھلونے رکھے، گھر میں کھلونے رکھے ہیں، گھوڑا رکھا ہوا ہے، گڑیا رکھی ہوئی ہیں، اور ایک گھوڑے کے نا پر بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں بھی ان کے گھر میں آ کر ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ان کے کھلونوں کے ساتھ محلے کی بچیاں بھی آ کر کھیلا کرتی۔ تو حضور عید نماز پڑھ کے آئے اور آپ آ کر چادر لے کر سو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کیا دیکھا کہ بچیاں ہیں، سیدہ عائشہ ہیں اور کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور شور کر رہی ہیں۔ تو آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ حضور سوئے اور تم شور۔ میرے آقا اٹھے، چادر پیچھے کی، فرمایا دعو یا عمر، اے عمر چھوڑ دے، ان کو کھیلنے دے، یہ تو عید ہے، ان کو کھیلنے دے، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤ۔ یہ کتنے واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رہتے، نرم 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 اور نرم، بہت نرم۔ پیغمبر علیہ السلام سختی نہیں کرتے، جھڑکتے نہیں، ڈانٹتے نہیں، مارتے نہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اور جو نرمی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجاتی احدنا علیہ، ہماری بیویوں کے ہمارے ذمہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، اگر تیرے پاس کوئی پیسہ ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر لگا اور اس کے بعد دوسرا نمبر تیری بیوی کا ہے۔ والدین کا حق ہوتا ہے، لیکن حدیث میں والدین کا حق بعد میں بتایا گیا ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری اصل تو تیرے باپ کی ذمہ داری ہے والدہ کو کھلائے، اور ویسے بھی زیادہ بیٹے ہیں تو سارے ہی والدین کی خدمت کرے، لیکن بیوی پر تو صرف تو اکیلا ہے نا، 2 بھائی ہو، 3 بھائی ہو، 4 بھائی ہو، بیٹیاں، وہ سارے والدین کو سنبھالیں، لیکن بیوی کو سنبھالنے والا کون؟ صرف اکیلا خاوند۔ تو فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ پر اور اپنے بعد دوسرے نمبر پر تیری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی پر خرچ کر، ان تطعمها اذا طعمت، کھاؤ تو اسے کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور پہنو تو اسے پہناؤ، جب تم اپنا لباس خریدو تو گھر والوں کے لباس کا بھی خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کا بھی بڑا خیال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور ایک صحابی نے آپ کو دعوت دے دی۔ وہ صحابی گوشت کرتے تھے، یعنی قصاب تھے، گوشت بناتے اور فروخت کرتے، کسائی تھے۔ تو انہوں نے نا ایک اچھے سے گوشت کے ٹکڑے کا بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا اور حضور سے آ کر کہا، حضور آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ گھر کے کھانے کی ذمہ داری تو میری ہے،
لیکن گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جاؤں اور مزے کی دعوت اڑا کر آ جاؤں اور گھر والے بھوکے رہیں؟ ہاں اگر گھر میں اچھا ہے تو آپ اکیلے جا کر دعوت کھا سکتے ہیں، اگر گھر میں ساری چیزیں ہیں تو آپ دعوت کھائیں، لیکن گھر میں کچھ نہیں، پھر ایک کھائے اور ایک بھوکا رہے، یہ مناسب نہیں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ کیا میرے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، صرف تہاڈی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے نہیں آنا، اگر وہ نہیں تو میں بھی نہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، مہربانی فرمائیں، آپ کی نیت کر کے میں نے کھانا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ عائشہ بھی آئے گی نا رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگے نہیں، تھوڑا ہے سالن، تسی کلے آنا۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں، میں نے بھی نہیں آنا۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ اب وہ بھی جو انکار کر رہے ہیں آخر کسی سوچ سے انکار کر رہے ہوں، لیکن گھر جائیں تو ان کا کھانے کو جی نہ کرے کہ میں اکیلا کیسے کھا لوں حضور کے بغیر۔ وہ تیسری مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا ہم تو پہلے ہی تیار ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ عائشہ بھی ساتھ ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی نال لے آؤ، چلو ہن تہانوں کھوانی ہے تے انہوں بھی لے آؤ۔ تو حضور ساتھ لے گئے۔ اب یہ واقعہ ذرا غور کریں، آپ نے ایک مرتبہ بات کہہ دی، دوسری مرتبہ بات کہہ دی، تیسری مرتبہ بھی بات وہی ہے کہ اگر میں کھاؤں گا تو میرے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے۔ اب یہ نوجوان نسل دعوتاں سب کچھ باہر اور ایک دوسرے کے ساتھ ووٹنگ اور یہ وہ، اور اگر گھر والی بیچاری کچھ مانگ لے تو ساس بھی غصے، سسر بھی غصے، خامد بھی غصے، تیرے ڈیمانڈیں ہی پوریاں نہیں ہونیاں۔ نہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان تطعمھا اذا طعمت، کھاؤ تو اسے کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیت، پہنو تو اسے پہناؤ، ولا تضرب الوجہ۔ تیسری بات آپ نے یہ سمجھائی کبھی چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا، چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چہرے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائے ہیں، انسان تو انسان، جانور کے چہرے پر بھی نہیں مارنا۔ ولا تکبح، چوتھی بات یہ سمجھائی گالی نہیں دینی، جتنا مرضی غصہ آ جائے گالی نہیں دینی۔ پانچویں اور بڑی اہم اور سب سے بڑی بات جو آپ نے سمجھائی، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ والدین کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، وَلَا تَحْجُرْهُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اس کو اگر ناراض بھی ہو جاؤ تو گھر سے نہیں نکالو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں اگر ہمارے معاشرے میں 100 گھر اجڑتے ہیں نا تو 100 گھروں میں 100 گھر ہی اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا عمل کرنے والا نہیں ملا۔ آئی بڑے پکے دیندار ہیں، لیکن اس حدیث پر عمل میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کہ اگر ناراضگی ہو جائے تو عورت اپنے گھر سے نہ نکلے اور تم اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو۔ شریعت پتہ کیا کہتی ہے؟ خاوند بیوی کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، شریعت یہاں تک کہتی ہے اتنا اختلاف ہو گیا کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، پھر بھی کہا گیا کہ نہ تسی انہوں گھروں کڈنا ہے تے نہ انہوں نے لے کے جانا ہے۔ 3 مہینے 3 پیریڈ تک عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، کس کے بعد بھلا؟ طلاق کے بعد۔ کوئی ہے ایسا گھر تہاڈی نظراں وچ؟ طلاق ہو گئی تے کڑی اپنے ماں پیو دے گھر نہیں گئی،
خاوند کے گھر میں رہی ہے، ایک ہو گئی، دو ہو گئی ہے، کوئی ہے میں نے تو نہیں نظر چاہے. ادھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی جی لڑائی ہوئی، خاوند بٹھا کے خود چھڈ آندا ہے، تو رہ تھے. یا اس کے بہن بھائی ماں باپ آ کر لے جاتے، ساڈی کڑی کوئی انی فالتو نہیں، ہمارے گھر میں دانے ہیں ہم کھلا لیں گے. ایسے ہوتا ہے نا. بعد چوں پھر لڑائی ہوئی. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، پچھلے مہینے کی بات ہے، صرف اینی گل. خاوند نے کہا ناشتہ کر، عورت کہتی میں نہیں کرنا. انہوں نے کہا جن نہیں تے نکل جائے تھوں. او دا بھرا آیا تے لے گیا، اور ہن طلاق ہو گئی. آخر چونکہ میرے پاس اکثر فتوے کے لیے لوگ آتے ہیں، صرف اینی گل، نہ اس کو برداشت ہے نہ اس کو برداشت ہے. یہ گل ہے بس اطلاع کرنا. اب وہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. ہم پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں چل تو اپنے گھر، اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے تم بھی ماں باپ ہو، تم بھائی ہو، تم والدین ہو، تم رشتہ دار ہو، تم بیٹیوں والے ہو، تمہارے اوپر بھی یہ فرض ہے، اور تم بیٹوں والے ہو تمہارے اوپر بھی یہ فرض ہے. اللہ نہ کرے کوئی ناراضگی ہو جائے، تم نے بیٹی کو گھر سے نہیں نکالنا. لڑائی ہو گئی پھر بھی وہی رہنا ہے، جھگڑا ہو گیا وہی رہنا ہے. ہاں زندگی موت کا کوئی خطرہ ہو تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، لیکن عموماً ہوتا کوئی نہیں کہ جانوں مار دیں گے، گولی مار دیں گے، کچھ نہیں ہوتا. بس ہمیں شیطان ابھار رہا ہوتا ہے، لے شیطان ٹوٹ جائے نا رشتہ. آپ کو علم ہے شیطان ہر روز صبح اپنے شتونگڑے پھیلاتا ہے، جاؤ جا کے دنیا کو گمراہ کرو. شام کو پھر اکٹھے کر کے پوچھتا ہے آج کی رپورٹ دو. میں نے اس کو نماز سے روک دیا، ٹھیک ہے. میں نے اسے جھوٹ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے. اس سے زنا کروا دیا، ٹھیک ہے. اس کو چوری کروا دی، ٹھیک ہے. اس سے ڈاکہ مروا، بڑے بڑے گناہ. شیطان کہنا ہے تے روٹین دے کام نے، اے تے روزانہ ہی ہو رہے نے، سارے کر دے پہ تو کوئی وڈا کام. وہ پیچھے سے کہتے ہیں میری بھی سنو، کہا حدیث کہتے میری بھی سنو. انہوں نے کہا میں نے مرد کو غصہ چڑھایا، اتنا چڑھایا، اور ادھر سے عورت کو غصہ چڑھایا، ایک انگل ادھر لائی، ایک انگل ادھر لائی، ادھروں چڑھایا ادھر. انہوں کہا کہ ایدے ورگیاں ہزاراں تیرے واسطے، اور اس کو کہا ایدے ورگے ہزاراں تیرے واسطے. میں نے ایسے کیا اتنا تک، یہاں تک لے گیا کہ ان کی طلاق کروا دی. اللہ کی قسم حدیث میں ہے شیطان کہتا ہے ہاں آج اگر کسی نے کام کیا ہے، بے نماز او دے ہاں کوئی نہیں، بے روز او دے ہاں کوئی نہیں، جھوٹا فراڈیا دھوکے باز اس کے ہاں کوئی. جو کہتے ہیں نا میں نے طلاق دلوا دی. شیطان اٹھتا ہے، اسے بلاتا ہے، سینے سے لگا کے کہتا ہے نعم انتا، سب سے نمبر 1 آج تو نے کام کیا ہے کہ تو نے 2 گھروں کو آپس میں جدا کر دیا. اب یہ 2 گھر نہیں ٹوٹتے، 2 خاندان ٹوٹتے ہیں. اور صرف 2 خاندان نہیں ٹوٹتے، آگے اولادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں. یہ صرف ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے. اگر ہم دونوں گھر اس بات پہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے شریعت کے مطابق رہنا ہے، پہلی بات مرد اپنے حق ادا کرے، دوسری بات عورت اپنے حق ادا کرے، تیسری بات اگر کچھ ہو جائے تو پھر ہم فوری فیصلے لینے دینے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے، یہاں تک کہ اگر مرد طلاق بھی دے دے ٹھیک ہے، لیکن تیرے کپڑے میں دھوؤں گی، کپڑے میں استری کروں گی، کھانا میں دوں گی، میں طلاق کے بعد بھی تیری بیوی ہوں، 3 مہینے تک میں تیری پھر بھی خدمت کرتی رہوں گی. اللہ کی قسم اگر یہ بات آ جائے نا تو یہ طلاقیں ختم ہو جائیں. بربادیاں جدوں ایک خاوند نو طلاق دے دیتی او دے باوجود بھی وہ کپڑے دھو رہی ہے، جتی پالش کر دی پئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کپڑے استری کر دی پئی ہے، خیال رکھ دی پئی، تو مرد نو بھی تھوڑی جی عقل آئے گی نا.
اور رشتہ دار بھی آئیں گے، آپس میں جوڑیں گے، ملائیں گے، اکٹھا کریں گے، صلح کروا دیں گے، ہو ہی جائے گی۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے، وَلَا تَحْجُرُوا إِلَّا فِي الْبَيْتِ، نہ تو مرد نکالے اور نہ عورت لے کر جائے۔ یہ 5 باتیں، کھاؤ تو اسے کھلاؤ، پہنو تو اسے پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، گالی نہ دو، اپنے گھر سے نہ نکالو، ہمیشہ خوشیاں پاؤ گے۔ اور عورت کو سمجھایا گیا جب تک تو نکاح میں نہیں تھی اس وقت تک تیرے اوپر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی تابعداری کرنا فرض تھی وہ کون تھے؟ تیرے ماں باپ۔ جب تک نکاح نہیں تھا عورت پر سب سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی۔ لیکن جب نکاح ہو جائے پھر عورت پر ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم اور خاوند کی ذمہ داری شروع۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں، میری مائیں بہنیں سنیں، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، میں واپس آیا اور اے عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جب جہنم دیکھی تو جدھر دیکھا اکثر مجھے عورتیں نظر آئیں۔ جہنم میں مرد بھی جانے ہیں لیکن اکثر کون نظر آئیں؟ عورتیں۔ حضور کیوں؟ بے نماز؟ نہیں، آپ نے یہ وجہ نہیں بتائی۔ ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن سانو بھی سمجھاؤ عورتیں کیوں جی؟ عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ اگر مرد نمازیں پڑھتے تو عورتیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتے وہ بھی رکھتی ہیں، صدقہ کرتے وہ بھی کرتی ہیں، عورتیں جہنم میں کیوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں چھڑ دی ہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادہ فیشن کرتی ہیں، نہیں کہا۔ آپ نے وجہ کیا بتائی؟ تکسرن اللانا وتکفرن العشیر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خاوند کی ناشکری کرتی۔ خاوند کی ناشکری عورت کو جہنم میں لے جاتی۔ خاوند کی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ عورت نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلی جاتی ہے۔ یہ خاوند کی ناشکری ہے۔ اب خاوند کی ناشکری کیا ہے؟ کھاتی اسی کا، پیتی اسی کا، رہتی اسی کے گھر میں، ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، تو نال ہی ٹھلے جے منہ نہ کہیں دی جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں کدی سکھ دا ساہ نہیں لیا۔ سارا کچھ بیڑا غرق، سارا کچھ بیڑا غرق۔ عورت کو چاہیے وہ اپنے خاوند کی تابعدار ہو، خاوند کی فرما بردار ہو، خاوند کی وفا شعار ہو، خاوند کی ایک ایک بات پہ پہرا دے، اور خاوند کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی رکھے اور اس کے غم کے ساتھ اپنا غم رکھے، اپنے خاوند کا خیال رکھے۔ یہ عورت پر فرض ہے، اور اگر عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے تو فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے۔ اور جو عورت فرما بردار ہے، عورت کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، ایوم امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحسنت فرجہا، جو عورت 4 کام کر لے، صلت خمسہا 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا رمضان دے روزے رکھے، وحسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور چوتھا کام اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ 4 کام۔ نمازیں تو پڑھتی ہیں، پڑھے، روزے رکھتی ہیں، رکھے، عزت کی حفاظت کریں، غیر مرد کے ساتھ تعلق نہ رکھے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کر لے۔ دخلت من ایت ابواب الجنت شاءت، روزے قیامت اس کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اطاعت کرے گی جنت ہے، اور ناشکری کرے گی تو جہنم ہے۔ اطاعت کرے گی جنت ہے، ناشکری کرے گی جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی،
اور آ کر پوچھا. ایک گل بڑی بڑی ویسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن آپ نے بتائی ہے. عورت آئی اور آ کر پوچھا میرے خاوند کی میرے ذمہ کیا حق ہے. بات بہت بڑی ہے. آپ نے فرمایا بات سن، تیرا خاوند تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے. اطاعت کرے گی جنت ہے، نافرمانی کرے گی جہنم ہے. اسی کے مطابق تیرے فیصلے ہونے ہیں. یہ تیری جنت بھی ہے اور یہ تیری. پھر آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، فرمایا اگر، یہ توجہ سے، اگر اس کے جسم پر پھوڑے نکلنے اور اس پھوڑے سے پیپ نکلے، اس پیپ کو صاف کرنے کے لیے تیرے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر تو اس کو اپنی زبان سے بھی صاف کر دے نا، تب بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایسے کبھی ہوتا ہے، ایسے ماں پیو نہیں کرتے، بہن بھرا نہیں کرتے. ارے کسی کا پھوڑا صاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ صاف کر دینا یہ احسان نہیں ہے. اور اس سے آگے کہ اپنی زبان سے بھی اگر تو کر دے تو تیرا خاوند کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے کہ تو اپنی خاوند کی اطاعت کر، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کا حق سمجھ اور اس کی ہر بات کے اوپر لبیک کا یہ تیری ذمہ داری ہے. اتنے خاوند تھوڑا جا کہہ دینا موبائل گھٹ استعمال کر تو لڑائی، اتنے کہہ دینا آج تو 4 دن نہیں رہنا 2 دن ماں پیو کا رہنا تو لڑائی. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کو عزت دے، اپنے خاوند کے مقام کو سمجھے، اپنے خاوند کے حکم اور اشارے کو اپنے اوپر فرض سمجھے اور اس کی خدمت اور اطاعت اپنے لیے لازم سمجھے. اگر اس کے پھوڑے کو صاف کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے تو اس کی بات ماننا بھی تو عورت کی. آگے سے زبان چلانا، زبان درازیاں کرنا اور آگے سے ہر وقت بولتے رہنا اور خاوند کو کچھ نہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں بڑی نیک نہیں. عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے ہر بات جو شریعت کے دائرے میں ہے ماننے کے لیے تیار ہو جائے. آخری حدیث ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں ہیرا علاقے کے بادشاہ کے پاس گیا اور وہاں کا بادشاہ جب اپنے دربار میں آتا ہے تو اس دربار میں سارے درباری وزیر مشیر کھڑے ہوتے ہیں اور جھک کر سلام کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں. میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ ہے اور اس کے سارے درباری اس کو ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں، تو آپ تو دنیا جہان کے بادشاہ، آپ تو اول و آخر کے بادشاہ ہیں، آپ تو انسانوں جنوں کے بادشاہ ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کو جھک کر سلام کیا کریں. ایسے آپ نے فرمایا نہیں، انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا، گھبراتے بھی نہیں جھک سکتا. انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا. اگر انسان کو انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کی قسم میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جھک جائے. کیا مطلب؟ آپ نے یہ نہیں کہا بیٹے باپ کو سجدہ کرتے، بیٹی ماں کو سجدہ کرتی، نہیں، ماں باپ اپنی جگہ پر بہت، لیکن عورت کے لیے اس کے خاوند سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر کسی انسان کو انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا. عورت کو چاہیے
اپنے خاون کی ہر خوشی کا خیال رکھے، ہر طرح اس کی عزت کا، مقام کا، اشاروں کا خیال رکھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور مرد کو چاہیے اس کے ساتھ محبت، پیار، مودت، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے مزاج کا خیال رکھے اور اسے خوشیاں عطا فرمائے اور اسے خوشیاں بانٹے۔ اسی طریقے سے گھر آباد ہوتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے معاملات میں مداخلت ذرا کم کریں اور ان کو خوشیاں لینے دیں اور خوش رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عبید الرحمن جس کی شادی ہے، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو یہ خوشیاں ہمیشہ عطا فرمائے اور ان کو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔